صاحب کچھ لوگ بیچارے ساری زندگی بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں مگر جو بہت ساری اہم چیزیں باتیں ہوتی ہیں وہ نہیں سیکھ پاتے. اب ایک صاحب ہیں بہت قریبی عزیز کے جنازے میں شریک ہوئے اور نماز جنازہ پڑھنا نہیں آتی, اس میں کیا پڑھنا ہے یہ بھی نہیں پتہ, تو ایسی صورت میں بس نیت کر کے کھڑے ہو گئے اور تکبیرات کہتے رہے, تو یہ درست ہے, اس طرح کرنا چاہیے؟ دیکھیں, نماز جنازہ میں 2 رکن ہے. ایک ہے قیام کرنا یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھنا, دوسرا ہے تکبیرات, 4 تکبیرات. یہ 2 رکن ہیں. اگر کسی شخص کو نماز جنازہ نہیں آتی تو وہ یہ کر سکتا ہے کہ وہ نیت کر کے نماز جنازہ میں شریک ہو جائے, اور جب امام تکبیر کہتا رہے یہ تکبیر کہتا رہے اور پھر امام کے ساتھ سلام پھیر لے تو اس کی نماز جنازہ ہو جائے گی. لیکن جب ہم دنیاوی معاملات میں بہت کچھ سیکھتے ہیں تو بہتر یہ نہیں ہے کہ ہم یہ دینی معاملہ بھی سیکھ لیں. تو یہ کوئی بہت مشکل بات نہیں ہے. نماز جنازہ میں 4 تکبیرات ہوتی ہیں. پہلی تکبیر میں ثنا ہے, وہ بہت آسان ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں. دوسری تکبیر میں درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے, یہ بھی سیکھنا کوئی مشکل بات نہیں ہے. تیسری تکبیر میں میت کی دعا پڑھی جاتی ہے, وہ بھی آسان ہے. تو جب ہم دنیا حاصل کرنے کے لیے بہت سی مشقتوں کا سامنا کرتے ہیں تو دین سیکھنے کے لیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہمیں یہ ضرور سیکھنا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور چوتھی تکبیر کے بعد تو سلام. چوتھی تکبیر کے بعد سلام ہوتا ہے. اچھا, ساتھ یہ بھی ارشاد فرما دیجیے کہ سلام کا کیا انداز ہوگا, یعنی کہ جب سلام کر رہے ہوں گے چوتھی تکبیر کے بعد تو دونوں ہاتھ چھوڑ دیں گے یا ہاتھ بندھے رہیں گے؟ ہمارے یہاں جو لوگوں کو دیکھا گیا, مشاہدہ آپ نے بھی کیا ہوگا اور ہم بھی کرتے ہیں کہ چوتھی تکبیر کے بعد لوگ ہاتھ باندھے ہوتے ہیں, اور جب پہلا سلام ہوتا ہے تو پہلا ہاتھ چھوڑتے ہیں, اور جب دوسرا سلام ہوتا ہے تو وہ دوسرا ہاتھ چھوڑتے ہیں. یہ طریقہ درست نہیں ہے. نہیں ہے؟ جی ہاں, درست نہیں ہے. چوتھی تکبیر جیسے ہی ہو جائے تو اب دونوں ہاتھ چھوڑ دینے ہیں اور اب امام کے ساتھ سلام پھیرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. بہت زبردست انداز سے آپ نے نماز جنازہ کا طریقہ ہی بتا دیا مفتی صاحب نے. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے.